علماء کرام و اساتذہ کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لولیہ والصلاۃ والسلام علی نبی محمد وعلی آلہ واصحابہ المتأدبین بآدابہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما، صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين المبين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ حضرات محترم، ابھی میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، اس کے متعلق کچھ عرض کرنے سے قبل آئیے سب سے پہلے آقا انعامدار مدینے کے تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ عالی شان میں اپنی غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے درود و سلام کا نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ پڑھیں بآواز سے بلند، اللہم صلی علی سیدنا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ حضرات، سیدی سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، سر عرش پر ہے تیری گزر اور دل فرش پر ہے تیری نظر، اور ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ آیا نہیں۔ اور آگے فرماتے ہیں کہ اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں روز۔ اللہ رب العزت اپنے کلام مقدس میں ارشاد فرماتا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اور تمہیں سکھا دیا جو کچھ تم نہ جانتے تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا تم پر بہت بڑا فضل ہے۔ حضرت علامہ عبد المصطفیٰ عزمی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے صرف تجلی الہی کا مشاہدہ فرمایا، مگر پھر بھی اس دیدار تجلی سے ان کی آنکھوں کو کس قدر نورانی کمال حاصل ہوا۔ حضرت قاضی عیاض علیہ الرحمہ اپنی مقبول ترین کتاب الشفا میں ایک حدیث مبارکہ لکھتے ہیں کانا یبصر النملۃ السوداء فی اللیلۃ الظلماء من عشرۃ فراسخہ، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بصارت کا یہ عالم ہو گیا تھا کہ وہ کالی چونٹی کو اندھیری رات میں 30 میل کی دوری سے دیکھ لیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے صرف نور الہی کی تجلی دیکھی، جب ان کی آنکھ کی نورانیت و بصارت کا یہ عالم ہے کہ وہ کالی چونٹی کو اندھیری رات میں 30 میل کی دوری سے دیکھ لیا کرتے تھے، تو پھر آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کی نورانیت و بصارت اور دیکھنے کا عالم کیا ہوگا جس نے خدا تعالیٰ کی عین ذات کو دیکھا اور اس طرح دیکھا کہ ما ذاق البصر وما طغى، آنکھ نہ کسی طرف پھری اور نہ حد سے بڑی۔ اے ایمان والو، حق تو یہ ہے کہ جس آنکھ سے خدا نہیں چھپا اس آنکھ سے خدا کی خدائی کیسے چھپ سکتی ہے؟ اسی لیے تو سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک دن آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز کے بعد منبر شریف پر رونق افروز ہوئے اور قیامت کے دن اور قیامت سے پہلے ہونے والی بڑی بڑی باتوں کا ذکر فرمایا۔ پھر ارشاد فرمایا کہ جو شخص جس چیز کے بارے میں مجھ سے سوال کرنا چاہتا ہے وہ سوال کر لے، کیونکہ خدا کی قسم میں جب تک اس جگہ میں ہوں اور تم لوگ جس چیز کے بارے میں مجھ سے سوال کرو گے میں تمہیں اس کی خبر دوں گا۔ یہ سن کر لوگ ڈر گئے، بہت زیادہ رونے لگے۔ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم بار بار فرماتے تھے کہ مجھ سے پوچھو، مجھ سے پوچھو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حاضرین میں سے ایک شخص کھڑا ہوا، کہنے لگا فقال این مدخلی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قال النار۔ وہ شخص کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مرنے کے بعد میرا ٹھکانہ کہاں ہوگا، جنت میں یا جہنم میں؟ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرا ٹھکانہ جہنم ہے۔ پھر حضرت عبداللہ ابن حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے اور سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا باپ کون ہے؟ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرا باپ حذیفہ ہے۔ حضرات، مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے،
اور مغرب کو دیکھ لیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما بین قبری و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، یعنی میری قبر اور میرے منبر کی بیچ کی جگہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ۔ اللہ اکبر۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ظاہری حیات طیبہ میں صحابہ کے درمیان فرمایا مگر کسی صحابی نے نہ کیا اور کسی طرح کا اعتراض نہ کیا کہ غیب کا علم تو اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال کہاں ہوگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کہاں بنے گی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا معلوم، ایسا کسی صحابی نے نہیں کہا، بلکہ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرما دیا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے آمنا وصدقنا کہا اور دل و جان سے مان لیا، اس لیے کہ وہ مومن صحابی تھے اور علم غیب کا انکار کرنا تو منافق اور وہابی کا کام ہے۔ بے شک، بے شک۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا فرمایا تھا ویسا ہی ہوا۔ اسی جگہ مزار اقدس اور قبر کریم ہے اور قبر کریم اور منبر کریم کی بیچ کی جگہ کو جنت کی کیاری کہا جاتا ہے۔ حضرات اس حدیث مبارکہ سے معلوم ہوا یعنی جنت کی کیاری والی حدیث کو نجدیہ حکومت نے بھی مسجد نبوی شریف میں ریاض الجنہ میں لکھ کر بورڈ رکھا ہے۔ حضرات اگر آپ اپنے مخالف سے سوال کرو گے کہ مسجد شریف کی اس جگہ کو جنت کی کیاری کیوں کہتے ہیں تو سارے مخالفین کا یہی جواب ہوگا کہ حدیث شریف میں ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو ہم بھی مانتے ہیں کہ مسجد شریف کی وہ جگہ جنت کی کیاری ہے۔ گویا کہ آقا کائنات سیدنا صلی اللہ علیہ وسلم نے جس جگہ کو جنت فرما دے وہ جگہ جنت ہو جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس جگہ کو جنت بنا دیتا ہے۔ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت کنز الکرامت جبل الاستقامت حقانیت کی شان سنیوں کی جان احمد رضا خان علیہ رحمت الرضوان نے کفر کے تابوت پر آخری کیل ٹھوکتے ہوئے جب اپنا قصہ بیان کیا تو یوں عرض کیا کہ وہ زبان جس کو سب گن کی گنجی کہے اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تقویت الایمان کے صفحہ نمبر 41 پہ وہابیوں دیوبندیوں کے پیشوا مولوی اسماعیل دہلوی لکھتے ہیں عقیدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ کچھ طاقت ہے نہ کچھ علم غیب، اور آگے لکھتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر علم غیب ہوتا تو پہلے ہر کام کا انجام معلوم کر لیتے، اگر بھلا معلوم ہوتا تو اس کام کو کر لیتے، اگر برا معلوم ہوتا تو کیوں اس برائی میں قدم رکھتے۔ الغرض ان کو نہ کچھ طاقت ہے نہ کچھ علم غیب معاذ اللہ رب العالمین۔ حضرات قرآن کریم کے پاروں میں اور احادیث طیبہ کی کتابوں میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم غیب کے انوار چاند و سورج سے بھی زیادہ روشن اور جگمگا رہے ہیں، مگر ابو جہل کے غلاموں کا ایمان و عقیدہ مر چکا ہے اور ان کی بصیرت و بصارت دونوں ضائع ہو چکی ہے اور ان کی آنکھیں اندھی ہو چکی ہے، اس لیے کہ علوم غیب کے جگمگاتے ستارے بھی ان اندھوں کو نظر نہیں آ رہی ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ خدا جب دین چھین لیتا ہے تو عقلیں چھین۔ مصطفیٰ جان محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا ہی میں صحابہ کرام کو جنت کی بشارت عطا فرمائی۔ حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابو بکر فی الجنہ و عمر فی الجنہ و عثمان فی الجنہ و علی فی الجنہ و طلحہ فی الجنہ و زبیر فی الجنہ و عبد الرحمن ابن عوف فی الجنہ و سعد ابن ابی وقاص فی الجنہ و سعید ابن زید فی الجنہ و ابو عبیدہ ابن جراح فی الجنہ، یعنی ابو بکر جنتی ہے، عمر جنتی ہے، عثمان جنتی ہے، علی جنتی ہے، طلحہ جنتی ہے، زبیر جنتی ہے، عبد الرحمن ابن عوف جنتی ہے، سعد ابن ابی وقاص جنتی ہے، سعید ابن زید جنتی ہے، ابو عبیدہ ابن جراح جنتی ہے۔ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت بریلی کی دھرتی سے پکار اٹھتے ہیں کہ وہ دسو جن کو جنت کا مزدہ ملا اس مبارک جماعت پہ لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ۔